حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، کیسے آپ کو مدینہ میں رہتے ہوئے بھی شہید کیا۔ دین اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا اور بڑا سانحہ جسے حادثۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے وہ ہے حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ دوسرا بڑا سانحہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جس کے نتیجے میں امت مسلمہ کے اندر فتنہ عظیم برپا ہوا۔ اور تیسرا بڑا سانحہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جس کے نتیجے میں جو فتنہ پیدا ہوا وہ آج تک اس امت کو منتشر کیے ہوئے ہے۔ حضرت عمر فاروق پر 26 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو قاتلانہ حملہ ہوا اور آخری ذی الحجہ 29 یا 30 کو حضرت نے وفات پائی۔ یکم محرم سن 24 ہجری کو روضہ انور میں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پہلو میں دفن ہوئے۔ سن 23 ہجری کے سفر حج سے واپسی کے دوران حضرت عمر نے زمین پر لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے اللہ، خلافت کی توسیع دور دور تک ہوتی جا رہی ہے، رعیت کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، میری ذمہ داریاں بھی بڑھتی جا رہی ہے، ذمہ داریوں کے بوجھ سے اب میں ضعف محسوس کرنے لگا ہوں، اس سے پہلے کہ ذمہ داری کے بوجھ تلے مجھ سے یا اس خلافت میں کسی کے ساتھ ناانصافی ہو جائے اور میں تیری بارگاہ میں شرمندہ ہو جاؤں، مجھے اپنے آپ بلا لے۔ اس سفر سے واپسی کے چند روز بعد ہی حضرت عمر پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ ابو لولو فیروز ایک مجوسی ایرانی تھا جو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ حضرت عمر نے قاعدہ بنایا ہوا تھا کسی غیر مسلم کو مدینے میں داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے امیر المومنین سے سفارش کی ابو لولو فیروز کو مدینے میں داخلے کی اجازت دے، کیونکہ وہ بہت سے فنون سے واقف ہے۔ اجازت مل گئی تو یہ مجوسی ایرانی شخص مدینے آ کر مقیم ہو گیا۔ ایک روز یہی ابو لولو فیروز حضرت عمر کے پاس شکایت لے کے آیا کہ اس کے مالک حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے 2 درہم ٹیکس وصولتے ہیں، جو بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، تم کیا کیا کام جانتے ہو؟ تو اس نے بہت سے فن گنائے کہ میں یہ کام جانتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا 2 درہم ٹیکس زیادہ نہیں ہے۔ اس پر یہ مجوسی بہت غضبناک ہوا۔ باتوں کے دوران حضرت عمر نے اس سے فرمائش کی کہ میرے لیے ایسی چکی بنا کر دو جو ہوا سے چلتی ہو اور اناج پیس سکے۔ جواب میں مجوسی ایرانی ابو لولو فیروز نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا جس کی یاد رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ جب یہ کہہ کر مجوسی چلا گیا تو حضرت عمر نے مجلس میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں سے کہا، یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے۔ یاد رہے حضرت عمر کو خلیفہ بنے ہوئے 11 سال ہو رہے تھے اور حضرت خود بھی مجتہد صحابی تھے، اس لیے مجوسی کے گول مول الفاظ میں دی گئی دھمکی کو فوراً پہچان گئے، لیکن پھر بھی اس کے خلاف کوئی اقدام یا گرفتاری نہیں کرائی، کیونکہ یہاں خلافت راشدہ کا سنہری دور تھا۔ ہر شخص کو چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم پوری آزادی تھی۔ مجوسی کے الفاظ میں صراحتاً دھمکی نہیں تھی، اشارتاً دھمکی تھی۔ پھر اس نے اب تک اپنا جرم بھی نہیں کیا تھا، اس لیے حضرت عمر نے عدل و انصاف کی بلند مثال پیش کرتے ہوئے مجوسی کے خلاف
کوئی قانونی کارروائی نہیں فرمائی۔ 26 ذی الحجہ کو فجر کی نماز میں یہی مجوسی ابو لولو فیروز چادر اوڑھ کر پہلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی حضرت عمر نے امامت کرتے ہوئے نماز پڑھانی شروع کی، اس مجوسی نے 2 دھاری خنجر سے حضرت پر پے بہ پے 6 وار کیے۔ حضرت عمر گر پڑے تو فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی پر پہنچ کر مختصر ترین صورتوں میں فجر کی 2 رکعت مکمل کرائی۔ نماز کے بعد لوگوں نے اس مجوسی کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے بری طرح بفرے ہوئے 13 اور افراد کو خنجر سے زخمی کر دیا، جس میں سے 6 مزید افراد بھی اسی حملے میں شہید ہوئے۔ تب جا کر کسی ساتھی نے اس مجوسی پر بڑا سا کپڑا پھینکا اور اسے پکڑ لیا گیا، لیکن پکڑے جاتے ہی اس نے اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی۔ جب کوئی شخص بفرا ہوا ہو اور ہتھیار سے لیس بھی ہو اور موجود لوگ ایسے کسی معاملے کے لیے پہلے سے تیار نہ ہو تو قاتل کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حملے کے بعد جیسے ہی حضرت عمر کو ہوش آیا تو پوچھا، میرا حملہ ور کون ہے؟ جواب ملنے پر حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں۔ حضرت نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا اور اجازت مانگی مجھے حضور علیہ السلام کے پہلو میں ہی دفن کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، اس میں صرف ایک قبر کی جگہ باقی ہے اور یہاں میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن میں عمر کو اپنی جات پر ترجیح دیتی ہوں اور حضرت عمر کو وہاں دفن کرنے کی اجازت دیتی ہوں۔ جواب سن لے کر صاحبزادے جب حضرت عمر کے پاس آئے تو حضرت عمر نے فرمایا، اللہ تیرا شکر ہے، زندگی کی یہاں آخری آرزو تھی جو تو نے یہاں بھی پوری کر دی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کی وصیت کے مطابق نماز جنازہ پڑھائی اور 22 لاکھ مربع میل پر عظیم الشان حکومت کرنے والے خلیفہ راشد کو حضور علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں۔